شاہزیب خانزادہ نے انٹرویو کیا، اس کی بیوی کی فوٹوشاپ تصاویر لے آئے، ہدایات دی کہ ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر پھیلا دیا جائے۔ شاہد آفریدی نے مخالف بات کی، اس کی ماں بہن ایک کر دی گئی۔ شعیب اختر نے نصیبوں کا گایا ہوا پی ایس ایل کا گانا آج دیکھے نے کروڑ پر تنقید کی تو ٹرول بریگیڈ نے شعیب اختر کو گالیاں دی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بات کی تو ان کے خلاف کمپین چلائی گئی۔ احسن اقبال کو ایک 13 سال کی بچی نے گالیاں دی تو بچی کی تعریف کی گئی۔ گالیوں کو عقل اور شعور سے تشبیہ دی گئی۔ بعد میں بچی کے والدین نے معافی مانگی تو ان کے والدین پر تنقید کی گئی، مطلب بد زبانی کو تھپکی اور غلطی ماننے کی مذمت۔ مریم اورنگزیب، حنا پرویز بٹ کو گالیاں دینے والوں کو ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ اگر کسی جج کا فیصلہ پسند نہ آیا تو اس کے پیچھے گالیاں دیتے ہوئے بچے لگا دینا، اور سب سے شرمناک یہ کہ گالیاں دیتے ہوئے ان لوگوں کو پارٹی میں ایک عزت کا مقام دینا، یعنی کہ جو جتنی مغالطات بکے وہ اتنا ہی معزز ٹھہرا۔ اب آپ میری رہنمائی کر دیں کہ ایسے لوگوں کا گروہ جو بد تہذیبی، بد زبانی، بد کلامی کو عزت کا معیار بنا لیں اور مخالفین کی تضحیک کو انقلاب کا پیش خیمہ قرار دیں، اور اپنی اس حرکت یا رویہ کو آزادی، حقیقی آزادی، حق و باطل کی جنگ، حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی بتائیں، تو ایسے گروہ کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ علم گلوچ کا یہ سلسلہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کے آغاز میں ہی کر دیا تھا، جب وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب پر بے جا تنقید کرتے رہے۔ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین چلائی، 2013 کے الیکشنز میں بھی اور پھر 2018 کے الیکشنز میں بھی۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس سب سے عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی ایسی کمپین سے یا اس گالم گلوچ کی سیاست سے عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گود میں بٹھا کر وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچایا تھا۔ تب یہ گالیاں دیتے یا نہ دیتے ایک برابر ہی تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کر لیتی ہے ان پہ عمل درآمد کرنا بھی اسے بخوبی آتا ہے، اور اس نے ہمیشہ وہ کر کے دکھایا بھی ہے۔ ایک وقت تھا جب نون لیگ نے بھی اس نوعیت کی سیاست کا آغاز کیا تھا، جب نواز شریف صاحب ایک نابالغ سیاستدان کی حیثیت سے سیاست کے میدان میں اترے تھے تو وہ بھی عورتوں پر بے جا تنقید کیا کرتے تھے، اور بے نظیر صاحبہ کے خلاف ان کی سیاست کا انداز کوئی مؤدبانہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت جلد سبق سیکھ لیا تھا اپنی غلطیوں سے، اور نون لیگ آج بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہے اور بڑی کھل کر وہ اپنے سیاسی جو اب ان کی سیاسی جو بھی طریقہ کار ہے اس میں وہ اس طرح کی جو بھی سیاست انہوں نے ماضی میں کی ہوئی ہے اس کو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اور موجودہ سیاست میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت دکھائی نہیں دیتی۔ نواز شریف صاحب نے میچورٹی کا مظاہرہ ہمیشہ کیا کہ جب وہ سیاسی طور پر بالغ ہو گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھنے کے بعد بھی وہی سب جاری ہے۔ ان کا وہ وکیل جو بیرسٹر عفنان کے ساتھ لڑا تھا اس کو بھی عہدوں سے نواز دیا گیا ہے۔ اب آئندہ کی حکمت عملی بھی یہی بنائی گئی ہے کہ آنے والے الیکشنز میں عورتوں اور وکیلوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے، کیونکہ باقی کوئی سیاستدان تو ان کے پاس بچا نہیں ہے اور بچ سکتا بھی نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر سب سے آسان ہدف اب تک کوئی رہا ہے سیاسی جماعتوں میں سے تو وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ یہ خود ہی اتنے زیادہ مواقع فراہم کر دیتے ہیں کہ کسی کے پاس ان کے حق میں بولنے کا کوئی جواز باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جیل تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کا طرز سیاست ابھی تک وہی ہے۔ جب پچھلے دنوں میں نواز شریف صاحب پاکستان میں تشریف لائے تو انہوں نے عدالت میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہا کہ مبارک ہو، آپ کا نیلسن منڈیلا واپس آ چکا ہے، حالانکہ موصوف
اپنی سیاست سے تو تاثر یہ دینا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا عمران خان صاحب ہی ہوں گے، لیکن نیلسن منڈیلا کی سیاست جو تھی اس میں بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھتا تھا کبھی بھی۔ اس کی تو لڑائی ہی ساری فوج کے خلاف رہی اور طاقتور اداروں کے خلاف رہی تھی، اور اس نے سالوں تک جیلیں کاٹی اور اپنے بیانیے پر قائم رہا کہ ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ جبکہ پاکستان میں یہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کا انقلاب تو ایک آرمی چیف کی تبدیلی تک محدود تھا۔ عمران خان صاحب کی باجوہ صاحب کے ساتھ لڑائی بھی فیض حمید صاحب کو DGISI ہٹانے کی بات سے شروع ہوئی تھی، اور ابھی تک وہی طریقہ کار عمران خان صاحب اپنائے ہوئے ہیں کہ آج بھی ان کو یہ گلہ رہتا ہے کہ آرمی نے ان کے سر کے اوپر سے دست شفقت کیوں اٹھا لیا ہے۔ آرمی جناب اب ان کو پہلے کی طرح گود میں لے کر کیوں نہیں گھومتی، کہ جس طرح کوئی 4 سال کا بچہ ہو اور وہ ماں باپ کا جتنا لاڈلا پیارا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ایک اور بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ پہلے بچے کو ایک گلہ پیدا ہو جاتا ہے جی کہ اب والدین مجھ کو پہلے کی طرح لاڈ پیار کیوں نہیں کرتے، حالانکہ وہ کر پھر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے اس کو اس کی جو امپورٹنس ہوتی ہے، ہر وقت اس کو گود میں لیے پھرنا یا باہوں میں لے کر آگے پیچھے بھی چلنا، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جب ویسا ہوا تو ان کو جناب اب بہت ہی تکلیف ہو گئی ہے ان تمام معاملات کی، کہ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ اپنی گود میں بٹھا کر کیوں نہیں کھلا رہی۔ تو بات اتنی ہے کہ اس طرح کی اس طرز سیاست سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے لگا ان کو۔ ملک ریاض صاحب بھی ابھی تک ان کا انٹرویو آیا بھی نہیں، اور اس سے پہلے ہی ان پر تنقید شروع کی جا چکی ہے، ان کی بیٹیوں کی ویڈیوز لے آئی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس طرح کی ٹرولنگ کر کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں اچھال کر PTI کو کسی قسم کا کوئی بھی بینیفٹ حاصل نہیں ہو سکتا، الٹا یہ اپنے حق میں بہت ہی نقصان کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام ہمدرد لوگوں کو کھو دیا، اور آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ملک ریاض صاحب نہ ہوتے تو عمران خان صاحب کے پاس یہ القادر ٹرسٹ نہ ہوتا، جناب بشرا بی بی کے پاس ہیرے اور جواہرات موجود نہ ہوتے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو تفصیل ان کی بیان کی جائے تو ویڈیو کی ڈوریشن لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ آنے والے وقتوں میں ولاگز میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا کہ ملک ریاض سے PTI نے کتنے فائدے لیے ہیں، اور آج یہ ان کو بھی کاٹ رہے ہیں۔ میں نے جو لفظ یوز کیا ہے، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی کاٹنے کا لفظ استعمال کرنے میں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر اگر PTI کے ہینڈلرز کو دیکھیں تو جس طرح سے وہ ملک ریاض کی بیٹیوں کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اسی طرح کے الفاظ ہی لائے جا سکتے ہیں، اور بندہ ان کو پھر کوئی عزت والے جملے تو ان کے لیے ادا نہیں کر سکتا اگر وہ چاہے تو بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی طرز سیاست سے PTI نے پہلے بھی بہت نقصان اٹھائے ہیں، لیکن اب جب اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت بھی ان کے سر پر نہیں ہے، تو ایسے ایک ایک کر کے عمران خان صاحب اپنے تمام محسنین کو کھو دیں گے، اور پیچھے رہے گا نام پھر صرف عمران خان کا ہی، باقی کچھ نہیں بچے گا۔